بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، فقیر سید زمان علی جعفری قادری آپ سے مخاطب ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعے سے لے کر اب تک بالخصوص اہل سنت مکتبہ فکر کی مساجد اور ائمہ کے خلاف حکومتی سطح پر حکومت سندھ کے ہدایات کے تحت ایک ایسا رویہ اختیار کیا گیا جو علماء کے شائع نشان بھی نہ تھا، اور مساجد کی بے حرمتی کا بھی اس میں خدشہ رہا، اور بعض جگہ مساجد کے دروازوں پر پولیس آئی، علماء کو گرفتار بھی کیا گیا اور انہیں ایک اذیت سے گزرنا پڑا، جس کے خلاف ہر دو سطح پر کارروائی کی گئی اور اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں قانونی لحاظ سے بھی معاونت کرنے کی کوشش کی گئی۔ الحمدللہ تمام علماء جو ہیں وہ جیلوں خانوں سے باہر آ گئے اور ضمانت پر باہر آئے۔ اس معاملے میں تمام ہی اکابرین نے اپنے اپنے تعلقات، اپنے اپنی کیپیسٹی، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کوششیں اور کاوشیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ البتہ وہ جو ٹریک تھا جس کے ذریعے یہ کام پھر پائے تکمیل تک پہنچا، جس کو آج کا اجلاس جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں شام 5 بجے بلایا گیا تھا، بہت ہائی ایکسکلوسیو کمان کے تحت، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کو لیڈ کیا اور جس میں تمام ادارے شامل تھے، قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے، ایجنسیز بھی شامل تھی، اور اس میں ہمارے معزز علماء کرام، جس میں ہمارے اہل سنت کے مکتبہ فکر کی قیادت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے فرمائی، ان کے ساتھ ہمارے انتہائی مخلص اور بہادر حضرت مولانا مفتی عابد مبارک مدنی صاحب، جناب رفیع نورانی صاحب اور جناب صاحبزادہ ریحان امجدی صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور اس اجلاس کے اندر اس بات کا آج فائنل تفصیلات طے کر لی گئیں، اور الحمدللہ علماء اہل سنت کا موقف تسلیم کیا گیا۔ تمام ایف آئی آرز جو درج ہوئی ہیں، وزیر اعلیٰ نے انہیں واپس لینے کا آرڈر آئی جی کو زبانی دیا، اور بعد میں اس کو قانونی لحاظ سے اس کا پروسیجر طے کرنے کا بھی آرڈر جاری کیا۔ تو 2 دن کا ٹائم دیا ہے جس میں وہ تمام پروسیجرل کام ہو جائے گا، جس سے جن لوگوں کی، جن علماء کی ضمانتیں کرائی گئی ہیں، ان کی سیکیورٹیز واپس کر دی جائیں گی، اور آئندہ مساجد پر ایسا کوئی کام نہیں کیا جائے گا، کسی امام اور مؤذن کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو حکومتی ہدایات ہیں وہ تو سبھی کے ساتھ ہیں اور وہ عام بھی ہو رہی ہیں، اور کوئی امام بھی لوگوں کو ترغیب نہیں دلا رہا کہ مجمع کثیر کیا جائے، بلکہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجمع قلیل ہو تاکہ حفاظتی تدابیر بھی ہوں اور فرائض بھی ادا ہو جائیں، واجبات بھی ادا ہو جائیں، مسجد بھی کھلی رہے۔ انشاءاللہ کھلی رہیں گی، اذانیں ہوتی رہیں گی، نمازیں ہوتی رہیں گی، البتہ تعداد قلیل ہوگی۔ اسی طرح جمعے کی نماز کا بھی معاملہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی ادا ہوگی، لیکن مخصوص حالات میں مخصوص انداز سے، ہمارے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ ہمارے اکابرین نے شریعت کے اندر جو گنجائش موجود ہے، جو حکم دیا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے، جس کا اعلان کیا، وہی ہدایات پیش نظر رہیں گی 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے بھی اور 15 سال سے کم عمر لوگوں کے حوالے سے بھی۔ گھروں سے سنتیں ادا کر کے آئیں، وضو کر کے آئیں، اور نماز فرض ادا کرنے کے بعد واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں اور بقیہ نماز وہاں ادا فرمائیں۔ یہ بھی طے ہوا، اور الحمدللہ جتنے بھی اس دوران اس حوالے سے جو مسائل پیدا ہوئے ان سب پر غور ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس پر معذرت بھی کی، اور علماء سے جو تکلیف ہوئی ہے اس کے اوپر انہیں معذرت کی، اور یقین دہانی کرائی کہ آئندہ اس حوالے سے شکایت کا موقع نہیں ہوگا، اور علماء نے یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ اس قوم کو اس وبا سے بچانے کے لیے جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس میں ہم انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ جس جگہ پر شریعت کی گنجائش موجود ہوگی، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم وہ تمام تعاون انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور جنہوں نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اللہ تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے مساجدوں سے اذانوں کی آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ میں اس معاملے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، بالخصوص ان معاملات کو پائے انتہا تک اور تکمیل تک پہنچانے میں جن شخصیات نے حصہ لیا، ان میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد منیب الرحمان صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، محترم المقام حضرت مفتی محمد عابد مبارک مدنی صاحب قبلہ، صاحبزادہ ریحان امجدی صاحب، مفتی رفیع نورانی صاحب اور حاجی رفیق پردیسی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طرح اہل سنت کے لیے خدمات پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ آفیشیل اعلان ہے جو میں ان بزرگوں کی اجازت سے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو ذائقہ خیر دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. ہم سب کو بحیثیت مسلم قوم بھی، عالم اسلام کو بھی، تمام انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.